السلام علیکم۔ کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج میں بجنگ آمد آڈیو بک سیریز کی نویں ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو اس کتاب کے نویں باب پر مشتمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نویں ایپیسوڈ کی جانب بغیر کسی انتظار کے۔ کتاب بجنگ آمد، مصنف کرنل محمد خان، باب نہم، موصل سے تبرک، 1500 میل کا سفر۔ ہماری نگاہیں موصل کے شمال میں کوکیشیا کے پہاڑوں پر جمی تھیں، کیونکہ اسی راستے سے ہٹلر کی آمد کی خبر گرم تھی، اور استقبال میں ہمارے بریگیڈ نے گھر کے تمام بوریے بچھا رکھے تھے، یعنی جس حد تک ایک بریگیڈ کی بساط تھی، بازی لگا دی تھی۔ ادھر ہٹلر کا لشکر کئی ڈویژنوں پر مشتمل تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اگر وہ ستم گر ادھر آ نکلا تو ہمارے بریگیڈ کے پرزے اڑیں گے۔ ہم اس کے لیے بھی تیار تھے، لیکن بالآخر یہ تماشا نہ ہوا، اور ہوا یہ کہ عین اس وقت کہ ہم ہٹلر کی خنجر آزمائی کے لیے موصل کے نواح میں مقتلہ راستہ کر رہے تھے، اس کی نگاہ روس کے کفن بدوشوں پر پڑی، اور ظالم نے ان کے مقابلے میں ہمیں قابل التفات نہ سمجھا۔ واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، ہم کو حریص لذت آزار دیکھ کر۔ اب ہم اس خیال سے نڈھال ہونے لگے کہ شاید موصل میں ہی بیٹھے بیٹھے بے مصرف بوڑھے ہو جائیں گے، اور سوچ ہی رہے تھے کہ اب کہاں قسمت آزمانے جائیں کہ اچانک شمالی افریقہ کے صحرائے اعظم سے ایک نئے خنجر آزما یعنی جنرل رومل نے ہمیں یاد کیا۔ اس وقت رومل مغرب سے مصر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور بنغازی کی گوشمالی اور پھر اشک شوئی کرتا ہوا اپنی دور مار توپوں کے ذریعے تبرک کی ابتدائی مزاج پرسی کر رہا تھا۔ لیکن پیشتر اس کے کہ اہل تبرک کوئی مناسب جواب دینے کی ہمت کر سکتے، ہمارے بریگیڈ کو حکم ہوا کہ موصل سے تبرک پہنچو، یعنی کوئی 1500 میل مغرب کو۔ چنانچہ فی الفور ایک طویل سفر کی تیاری ہونے لگی۔ نقشہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ موصل سے فلسطین کے ساحل تک پائپ لائن ہماری رفیق سفر ہوگی، اور اس سے آگے نہر سوئز کے پار افریقہ کے شمالی کنارے کے ساتھ ساتھ ساحلی سڑک۔ گویا تمام تر راستہ صحرا سے گزرتا تھا، اور اس طویل صحرا نوردی کے انجام پر کوئی لیلا نہ تھی بلکہ رومل۔ 5 مئی 1942 کو موصل سے کوچ کیا، اور جنوب میں بغداد سے 17 میل ادھر بیجی کے مقام پر ڈیرے ڈالے۔ یہاں ہفتہ بھر ٹھہر کر بغداد سے نیا ساز و سامان اور اسلحہ و بارود حاصل کیا، اور سفر تبرک کی تیاری کی۔ لوگوں کا خیال تھا یہ سفر آخرت کی تیاری ہے، کیونکہ رومل سے کسی بہتر سلوک کی توقع نہ ہو سکتی تھی۔ بہرحال 22 مئی کو ہمارا 12 روزہ صحرائی سفر شروع ہوا، اور الگ صبح بریگیڈ کی سینکڑوں مختلف النسل گاڑیاں جوانوں اور سامان سے لدی ہوئی ایک خاص ترتیب سے سڑک پر نکلیں، اور کارواں مغرب کو روانہ ہوا۔ کارواں میں سفر کرنے کے آداب خاصے کڑے ہوتے ہیں۔ گاڑیوں کی رفتار اور ان کے درمیانی فاصلے مقرر ہوتے ہیں۔ کیا مجال جو کوئی ڈرائیور تیز مزاجی میں اپنے پیشرو سے آگے نکل سکے۔ کوئی یہ غلطی کرے تو بالیقین اس کے پر جل جانے کا اندیشہ ہے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہر کارواں شکن کی دل نوازی کرتا پھرے تو پھر کارواں کا اللہ حافظ، اور ایسے بگڑے ہوئے کاروانوں کی حفاظت اللہ کی عادت نہیں۔ کارواں سے ٹوٹنے کا فقط ایک ہی جائز بہانہ ہے کہ چلتے چلتے آپ کی گاڑی کا انجن جاں بحق ہو جائے، لیکن ایسے انجنوں کا مسیحا بھی کارواں کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اسے غیر دینی زبان میں بریک ڈاؤن لاری کہتے ہیں، اور اس کی ایک پھونک مردہ انجن کو سوا رفتاری پر آمادہ کر دیتی ہے، اور اگر پھونک کارگر نہ ہو تو نہ صحیح۔ مرگ عاشق یوں بھی بے معنی پیر ہے، اور اس مسیحا کو اپنی بات جانے سے کوئی خفت نہیں ہوتی۔ مرحوم کو سرے راہ چھوڑتے ہوئے باقی کارواں میں مسیحا رواں رہتا ہے۔ کوئی 4 بجے کا وقت تھا کہ ہمارا کارواں مجورہ کے مقام پر رات کے قیام کے لیے رکا۔ مجورہ کیا بلا تھی ہمیں نظر نہ آئی، لک و دک صحرا تھا۔ دشمن کے ہوائی جہازوں کا ایسا خطرہ تو نہ تھا، لیکن کارواں سالار نے مورچے کھودنے کا حکم دے دیا، اور کھلے میدان میں سگریٹ پینے یا روشنی کرنے پر پابندی لگا دی۔ زندگی تلخ کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی پابندیاں بڑی پابندیوں سے کہیں زیادہ ظالم ہوتی ہیں۔ بہرحال جائے اعتراض نہ تھی۔ دن کا کھانا ہم نے چلتی گاڑیوں میں ہی کھایا تھا، لیکن اب باقاعدہ میس کا خیمہ نصب ہوا۔ میزیں لگائی گئیں، انگریزی دستور کے مطابق کھانا چنا اور کھایا گیا، اور مشروبات نوش کیے گئے۔ فوجی زندگی کا یہ کرینہ بے حد دلکش ہے۔ اس زندگی میں جفا کشی بھی قیامت کی ہے، لیکن ان جفاؤں کے درمیان اگر ایک لمحہ فرصت کا میسر ہو یا دشمن مہلت دے
تو بزم ترب آراستہ ہو جاتی ہے۔ یہ لکھتے ہوئے بریگیڈیئر فنڈلے کا واقعہ یاد آتا ہے۔ قبائلی علاقے کے سلسلہ کوہستان میں فوجی مشقیں کر رہے تھے کہ چاروں ناچار ایک رات پہاڑ کی دندانے دار ڈھلان پر گزارنا پڑی۔ خیال تھا کہ یوں ہی کسی چٹان سے ٹیک لگا کر شب سحر کر دیں گے کہ بریگیڈیئر فنڈلے کو اپنا بستر اپنے ہاتھ سے کھولتے ہوئے دیکھا اور بے حد حیرت ہوئی، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب صرف 3/4 اصلی تھے اور باقی مصنوعی، یعنی آپ کی ایک ٹانگ اور بازو چوبی تھے۔ اصلی اعضاء ایک جنگی حادثے میں ضائع ہو گئے تھے۔ باوجود اس کے کہ آپ نے پہلے چارپائی کے برابر جگہ ہموار کی، پھر سفری پلنگ لگایا، بستر بچھایا، سفری میز اور کرسی نکالی، میز پر بیئر کی بوتل اور گلاس رکھے اور ایک سکون کے عالم میں نوشی شروع کی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے سامنے ایک ٹوٹے پھوٹے بریگیڈیئر کی بجائے کوئی جواں سال شاعر بیٹھا ہے، جس نے انتہائی سنگلاخ زمین میں ایک شگفتہ غزل کہہ ڈالی ہے۔ جب بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں دیکھا کہ سوالیہ نشان بنے بیٹھے ہیں تو ہنسے اور کہنے لگے، "Any fool can make himself uncomfortable." بریگیڈیئر صاحب کی چوٹ سے ہمارے سالم دستوں پا حرکت میں آ گئے اور منٹوں میں پہاڑ کی ڈھلان پنڈی کلب کی طرح آراستہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے، منم بکوہ دشت و بیاباں غریب نیست، ہر جا کے رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت۔ لیکن حقیقت میں شرط منم ہونا نہیں بلکہ ایک خاص ذہنی کیفیت کی ضرورت ہے اور زندگی سے بہر رنگ لطف اندوز ہونے کا ذوق ہے، ورنہ فوجی بیچارے کہاں کے منم ہیں۔ رات آرام سے گزاری اور صبح سویرے پھر سڑک پر تھے۔ سڑک سے آپ مال لاہور کی قسم کی کوئی چیز تصور نہ کر لیں جسے PWD نے اپنے صدری نسخوں سے سجایا بنایا ہو، بلکہ ہمارے سامنے عراق کا وسیع صحرا تھا، جس کی مغربی حد فلسطین سے جا ملتی تھی، اور یہ شہراء سینہ صحرا پر لاریوں کی متواتر آمد و رفت سے خودرو سی سڑک بن گئی تھی، جو ٹارمیک نہ سہی پختگی اور ہمواری میں مال سے ٹکر کھاتی تھی، اور کشادگی میں تو ظرف تنگنائے مال کا اس سے کچھ مقابلہ ہی نہ تھا۔ سڑک کی وسعت صحرا کی وسعت کے برابر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس پر ایک مقررہ سمت میں سفر کرنے کے لیے دن کی روشنی درکار تھی۔ رات کے مسافر اس کی کشادگی میں کھو کر رہ جاتے تھے۔ اسی لیے ہمارا قافلہ سر شام ہی کسی موزوں مقام پر رک کر ڈیرے ڈال دیتا تھا۔ ہمارے اگلے پڑاؤ کچھ ابجد ہوز قسم کے تھے۔ ان کے کاغذی نام تھے LG5، H3، H4 وغیرہ، اور ان کے مقابلے میں زمین پر یا ہوائی اڈہ تھا یا پمپنگ سٹیشن۔ جیسے مصنوعی نام ویسے ہی مصنوعی مقام تھے۔ لیکن اگر ہمارے راستے میں یہ مقامات نہ ہوتے تو پھر اس دشت میں فقط خدا کی ذات ہی تھی۔ کہیں کہیں اس بے گراں ویرانے میں خانہ بدوشوں کے خیمے بھی نظر آتے تھے، جن کے ارد گرد چند انسان، کچھ گدھے اور ایک کثیر تعداد بھیڑوں کی پھر رہی ہوتی تھی، جنہیں دیکھ کر اس کی رزاقی پر ایمان آ جاتا تھا۔ یہ بدو تو خیر بھیڑیں کھا لیتے ہوں گے، لیکن وہ بھیڑیں کیا کھاتی تھیں، یہ راز بھیڑوں اور ان کے رزاق کے درمیان ہی تھا۔ بہرحال یہاں سمندر سے نہیں بلکہ صحرا سے پیاسے کو شبنم ملتی تھی، جو یقیناً رزاقی تھی۔ 5ویں روز اچانک ایک دریا نے ہمارا راستہ کاٹا۔ پل سے پار ہوئے تو ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے۔ حد نگاہ تک ایک وسیع سبزہ زار پھیلا ہوا تھا۔ مان ہماری نگاہ ایک پکنک کرتی ہوئی ٹولی پر پڑی۔ انہوں نے ہمارا کانوائے دیکھا تو ہماری طرف لپکیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، پوری 7 دوشیزائیں۔ خدا جانے ان بناتے ناش کے جی میں کیا آئی کہ دن دہاڑے اریاں ہو گئیں، یعنی تقریباً اریاں، پیراکی کا لباس پہنے ہوئے تھیں اور ابھی بھیگی بھیگی دریا سے نکلی تھیں۔ ہم نے انہیں ایک نظر دیکھا اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ہمیں دیکھ کر تو خیر انہیں کیا حاصل ہونا تھا، لیکن ہم سکتے میں آ گئے۔ ہمارا کارواں تو کیا، گردش شام و سحر رک گئی۔ ساتوں کی سات، سرو قد، آہو چشم اور مرمری بدن، اس قدر دلربا جیسے غالب کی غزل، اسے دیکھو تو زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے، اسے دیکھو تو سرمے سے تیز دشنائے مزگاں کیے ہوئے، اور وہ جو ذرا ہٹ کر مسکرا رہی تھی، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے، اور ہم کہ مدت ہوئی تھی یار کو مہماں کیے ہوئے، جگر جگر لخت سے دعوت مزگاں کرتے آگے بڑھے۔ بعد میں سنا کہ ہمارے سالار کارواں بھی اس حسن کی یلغار کے آگے تھوڑی دیر کے لیے سالار سے انسان بن گئے اور جیپ روک کر انہیں ہیلو کہا اور چلے تو ایک مدت تک پیچھے تاکا کیے۔ جب مقامی لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایک سے بڑھ کر ایک نوبہار ناز کون ہے تو معلوم ہوا کہ دختران یہود ہیں، اور یہ کہ ہم دریائے اردن عبور کر کے فلسطین میں داخل ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی اٹھان کشمیر یا سوات سے مشابہ ہے۔ انگریز اسے دیکھتے ہی ہوم یاد کرنے لگے
اور ہمیں تو سرائے عراق کی ریت اور لاوے کی درشتی کے بعد فلسطین کا سبزہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ زیر پا چوپرنیا آمد ہمیں۔ چھوٹی چھوٹی یہودی بستیوں سے گزرتے تو معلوم ہوتا ٹیکنی کلر میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ رنگا رنگ کاٹیج، وہ مدرسے کی سرخ و سفید عمارت، وہ دلکش سنیما ہال، وہ دلاویز سناگوگ، اور مکانوں سے کہیں زیادہ حسین ان کے مکین، جنہیں 7 دن کی مسلسل دشت پیمائی کے بعد دیکھنے کو اگر ٹکٹ بھی لگتا تو ہم فوجی رعایت نہ مانگتے۔ اور اب کہ یہ لوگ برضا و رغبت ہمارے کارواں کے دونوں جانب صف بستہ کھڑے تھے، ہم اپنی خوبی قسمت پر ناز کرتے آگے بڑھتے گئے۔ ہمارا اس شام کا پڑاؤ حیفا تھا۔ حیفا سے کوئی 1 میل ادھر ہمارا کارواں رکا اور ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ بریگیڈ کمانڈر صاحب نے شاید ہمارے دلوں کو ٹٹول لیا، سر شام یہ اعلان کر دیا کہ حیفا دیکھنے کی عام چھٹی ہے۔ 1942 میں اسرائیل ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن یہودی فلسطین پر چھا رہے تھے، اور حیفا تو ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی گود میں گرنے کو تھا۔ اکثر یہودی یورپ سے ترک وطن کر کے آئے تھے، نتیجتاً حیفا کا مزاج نہ صرف امارات بلکہ عام طرز زندگی بھی فرنگیانہ تھا۔ عرب تھے لیکن کم، اور وہ بھی مزدور قسم کے۔ حیفا کے مزاج کو متاثر کرنا تو درکنار، حیفا کے مزاج دان ہی نہ تھے، بیچارے اپنے گھر میں اجنبی تھے۔ پہلی رات شہر میں گئے تو ایک مشہور تفریح کدہ پروسیس میں جا داخل ہوئے۔ یہاں کے ماحول میں وہ بغداد کے کیبروں کی گرج چمک اور یالہ باری نہ تھی۔ اس جگہ کی کشش کے عناصر حسن اور سکون تھے، مرد باوقار اور خواتین بتمکین، لیکن تمام تر یہودی۔ کوئی دیسی یعنی عرب وہاں موجود نہ تھا۔ بار پر گئے تو مقبول ترین مشروب مالٹے کا رس نکلا، لیکن یہ ہمارے وطن کے مالٹے نہ تھے۔ پاکستانی مالٹے حیفا کے مالٹوں کے سامنے برادر خرد، اور وہ بھی سوتیلے نظر آتے ہیں۔ فلسطینی مالٹے نہ صرف قامت میں بزرگ تھے بلکہ لذت میں بھی دو آتشہ تھے۔ یہ ہوائے فلسطین کا فیض تھا، یہ یہودی محنت کا ثمرہ۔ اس بات کی تحقیق تو نہ ہو سکی، البتہ ہم نے دونوں ہاتھوں سے ایک مالٹا اٹھا کر مشین میں رکھا تو بار میڈ نے ایک رتل گراں بھر کر ہمارے سامنے رکھ دیا، اور جب پی چکے تو وہ آسودگی میسر ہوئی کہ اس کی یاد میں ذائقہ آج تک باقی ہے، اور اب گجرانوالہ کے مالٹے اپنا خون جگر بہا کر بھی وہ بات پیدا نہیں کر سکتے۔ اس رات ہم نے دیکھا کہ کئی مستند انگریز میخوار اس نئے مشروب کی خاطر وسکی سے دستبردار ہو گئے۔ دوسرا دن بھی حیفا کی سیر میں گزرا۔ حیفا ایک پہاڑی کی ڈھلان پر واقع ہے، لہذا وہ اپنے رخ زیبا کا کوئی گوشہ بھی چھپا نہیں سکتا اور نہ چھپانا چاہتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس کا حسن بند نقاب کھولے کوسے قضا کی طرح سامنے کھڑا ہے۔ ڈھلان خدا نے بنائی ہے، مکان انسان نے، اور دونوں نے مل کر ایک دلکش شاہکار پیدا کر دیا ہے۔ ایک فلسوف ساتھی سے بات کی تو بولا، حیفا پر ہی کیا منحصر، ہر شاہکار فطرت سے تعاون کرنے پر ہی وجود میں آتا ہے۔ مسئلہ مشکل تھا، لیکن مثال کی مدد سے کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اگلے روز الصبح ہمارا کارواں پھر روانہ ہوا۔ حیفا سے نکلے تو ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کو بڑھے۔ پہلے 30-40 میل یہودیوں کے باغیچوں کے تھے، جن کے شاداب مالٹے آب و رنگ میں ان یہودی دوشیزاؤں کو شرماتے تھے جو ہاتھ ہلا ہلا کر بے شرمائے ہمیں الوداع کہہ رہی تھیں۔ پاس ہی یہودی کاشتکار مشینوں سے صحرا کو گلزار بنا رہے تھے، اور ہم فیصلہ نہ کر پاتے تھے کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار۔ پھر دفعتاً باغیچوں کا سلسلہ ختم ہوا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف قطاعت زمین میں اونٹوں اور گدھوں کے ناموار تعاون سے ہل چلایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا یہ عرب کاشتکار ہیں۔ کھیتوں کے قریب سے گزرے تو عرب بھاگے بھاگے آئے اور ہماری طرف ہاتھ بڑھا کر سگارہ رفیق کی صدا لگانے لگے۔ صدا کا ترجمہ کرایا تو معلوم ہوا سگریٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم مسافروں کو پہلے تو دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا، اور پھر سوچا کہ ہمارے عرب بھائیوں کا کیا بنے گا، اور بنا یہ کہ چند ہی سال بعد فلسطین جغرافیے سے نکل کر تاریخ میں چلا گیا اور اس کی جگہ اسرائیل نے لے لی، اور ہمارے عرب بھائی پناہ گزینوں کے کیمپوں میں منتقل ہو گئے اور بظاہر وہیں رہیں گے، کیونکہ UN کے مفت راشنوں کے علاوہ امریکہ کے خیراتی سگریٹوں نے ان کے دل سے یاد وطن کی خلش خاصی ملائم کر دی ہے، بلکہ سنا ہے ان کا کاف حلق کی بجائے اب ناک سے نکلتا ہے۔ حیفا کے بعد اگلا پڑاؤ اسلوج تھا۔ اسلوج صحرائے سینائی کے مشرقی حاشیے پر واقع ہے۔ اسلوج میں رات گزار کر صبح دشت سینائی کی پہنائی سے گزرے تو ویرانی سے خوف سا آنے لگا۔ انگریزوں نے اس ریگزار میں سڑک نہ بنائی ہوتی تو اسماعیلیہ پہنچتے پہنچتے ایک عمر گزر جاتی،
اور شاید یہ تاخیر ہمارے لیے ایسی ناموافق بھی نہ ہوتی کہ رومل سے فوری ملاقات بھی بہت صحت افزا تقریب نہ تھی۔ خیر، ہمارے جذبات کچھ ہی ہوں، سڑک بہرحال پکی تھی۔ شام کو نہر سوئز عبور کر کے اسماعیلیہ میں داخل ہوئے۔ رات کا بیشتر حصہ اسماعیلیہ کلب میں گزارا، کیونکہ تہذیب سے قریب ترین آخری شب تھی۔ اس کے بعد سرائے لیبیا کی راتیں تھیں اور جنگ کی بد تہذیبی۔ اسماعیلیہ کلب کے ماحول سے ہر طرف پونا، یا شاید پھونا کہنا زیادہ صحیح ہے، ٹپکتا تھا۔ لمبی مونچھوں والے ادھیڑ عمر کے کرنیل اور جرنیل جا بجا بکھرے پڑے تھے، جن کی خدمات سے محاذ جنگ تو محفوظ تھا، لیکن کلب کا محاذ ان کی ہمہ وقتی زد میں تھا۔ ان کی کلب سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے فرنیچر کا حصہ معلوم ہوتے تھے، البتہ کھاتا پیتا اور ناشتہ گاتا فرنیچر، سوائے لڑنے کے ہر کام کے لیے تیار تھے۔ کلب کے سبز قطعات پر برقی پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر بیئر پینا ان کا دوسرا اہم کام تھا۔ خدمت کے لیے گہری لال ٹوپیوں والے اور گاڑے کالے چہروں والے سوڈانی خدمتگار تھے، جو پونا کلب کے بیروں کے امزاد معلوم ہوتے تھے۔ صرف کوئی ہائے کی مانوس آواز نہیں آ رہی تھی۔ محاذ جنگ کی طرف بڑھنا تھا، لہٰذا رات کو ہمارے انگریز ساتھیوں نے معمول سے بہت زیادہ پی، اور زیادہ دیر پی کہ جنگ پر جانے کی یہی ان کی ریت ہے۔ اس خاکسار کے پاس کنارہ سوئز تو تھا، لیکن کوئی سفینہ نہ تھا کہ اسے جلا کر مسلمانوں کی ریت پوری کرتا۔ ہاتھ اٹھائے اور دعائے خیر مانگی۔ کوئی دوپہر کا وقت تھا کہ ہم قاہرہ پہنچے، بلکہ قاہرہ سے گزرے کہ وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہ تھی۔ پاک و ہند کے مسلمانوں کے دماغ میں قاہرہ کا تصور سراسر جامعہ ازہر کا تصور ہے، یعنی اہل قاہرہ یا رکوع میں ہیں یا سجود میں، ہاتھ میں کوزہ ہے یا تسبیح، اور سر پر سرخ رومی ٹوپی۔ لیکن قاہرہ کے بازاروں سے گزرتے ہوئے اس شہر کی جھلک دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہاں ازہر کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اور اسے دیکھ کر جی چاہا کہ ایک لمحہ یہاں دم لوں، دامن کو ذرا بھر لوں، ان پھولوں کی خوشبو سے جو سامنے کھلتے ہیں۔ اور شاید نادانستہ طور پر دم لینا شروع بھی کر دیا تھا کہ پچھلی گاڑی نے زور سے ہارن دے کر ہمارا رومان پریشان کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دریائے نیل عبور کیا، جو شہر کے وسط سے بہتا ہے، اور احرام کی طرف بڑھے۔ مینا پہنچ کر ایک بلندی پر کھلے صحرا میں داخل ہوئے، اور غضب خدا کا یہاں یعنی قاہرہ کی بجائے صحرا میں کانوائے نے دم لیا۔ گاڑی سے نکل کر پیچھے قاہرہ پر نگاہ ڈالی کہ شاید انسانوں کی بستی پر یہ آخری نگاہ ہو، اور جب دیکھا تو ہمیں قاہرہ کا شاداب نخلستان دکھائی دیا۔ جو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کا تصور کر لیا، اور یوں محسوس ہوا جیسے زندگی کو بتدریج پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ لیکن خوف مرگ کے ساتھ ایک کونے سے یہ خیال بھی آنمودار ہوا کہ شاید بچ نکلیں اور کسی دن واپس آ کر اسی قاہرہ کی زندگی میں حصہ لے سکیں۔ بہرحال عین اس وقت ہمارے دل کے اندر بیم و رجا کے مارکے میں رجا کی حالت خاصی پتلی تھی۔ ہم کوئی 6 گھنٹے رواں رہے۔ دھوپ سے ہم اپنے وطن میں بھی مانوس تھے، لیکن صحرا کی دھوپ یوں لگتی تھی جیسے عارضہ قلب ہو رہا ہو۔ چنانچہ دل کو تھاما، بالآخر سکندریہ کے قریب امریہ پہنچے اور رات کے لیے ڈیرے ڈالے۔ جوں رات قریب آتی گئی، گرمی غائب ہونے لگی۔ نصف شب کو خنکی کا یہ عالم تھا کہ ٹھنڈا عارضہ قلب ہونے لگا، اور سپاہی دلیپ سنگھ نے تو سچ مچ سینے پر دھر کے ہاتھ کہا، یار مر گیا، اور مرنے لگا۔ حوالدار میت سنگھ نے دن رات کے درجہ حرارت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت وثوق سے کہا کہ یہ بیماری دل کی نہیں اور نہ علاج ہی کی ضرورت ہے۔ دلیپ سنگھ محض گرم سرد ہو گیا ہے، صبح کا انتظار کیا جائے کہ سرد گرم ہو کر شفا پالے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ دلیپ سنگھ نے آنکھ کھولی، سینے پر سے ہاتھ اٹھایا اور مسکرا دیا۔ اگلی صبح ہمارا کارواں ساحلی سڑک کے راستے سلون کو روانہ ہوا۔ جوں سورج بلند ہوتا گیا، ہمارا درجہ حرارت بھی بلند ہونے لگا۔ 12 بجے کے قریب سورج کے ساتھ ہم بھی نصف نہار پر تھے۔ بہرحال اب شکایت کا مقام نہ تھا کہ کارزار کے مضافات میں تھے، اور وہ مقامات جو ان دنوں تاریخ کی زبان پر تھے ہمارے رستے میں یکے بعد دیگرے آنے لگے، مثلاً العالمین، مرسا مطروح، سعیدی بارانی وغیرہ۔ العالمین نے ابھی وہ شہرت حاصل نہیں کی تھی جو پردہ تقدیر میں اس مقام اور لارڈ منٹگمری کی طاق میں بیٹھی تھی۔ مرسا مطروح پہنچے تو سال گزشتہ کی یک طرفہ جنگ کی کئی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اسی مقام پر لارڈ ویول اور ان کے 4تھے انڈین ڈویژن نے مسولینی کی فوجوں کو مرغا بنایا تھا۔ جنگ یک طرفہ اس لیے تھی کہ اس میں لڑنے کا پارٹ صرف ہمارے ڈویژن نے ادا کیا تھا۔ مد مخالف یعنی اطالوی سپاہی سٹیج پر آئے تھے، لیکن پھر
پھرتی سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، بلکہ کچھ دور جا کر یکلخت تھم گئے تھے کہ تعقب کنندگان کا ناحق دم نہ پھولے۔ اسی مارکے کے متعلق کسی نامہ نگار نے ہمارے سپاہی کی رائے پوچھی تو اس نے جواب دیا اچھی ایکسائز تھی، یعنی یہ اسے نقلی مشق سمجھ رہا تھا جو امن کے زمانے میں کی جاتی ہے۔ اسی جنگ میں جب اطالوی افسروں کو مورچوں سے نکالا گیا تو ان کے ساتھ ان کی داشتائیں بھی برآمد ہوئیں۔ اس پر ہمارے ایک پنجابی سپاہی کی غیرت جوش میں آ گئی اور اس نے ایک اطالوی کرنل کے ذاتی اسلحے کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے اسے تانا دیا کہ اور نہیں تو ان تیوں کی خاطر ہی جان پر کھیل جاتے، اور پھر اسے سنجیدگی سے مشورہ دیا کہ چھنی تے پانی پا کے ڈوب مار۔ اور یہ سطور لکھتے ہوئے وہ مرثے پستول بھی یاد آتا ہے جو اسی مرسا مترو میں کیپٹن میاں خان نے ایک اطالوی بٹالین کمانڈر کے گلے سے اتار کر تحفتاً ہمارے گلے میں ڈال دیا تھا، اور بعد میں اسی پستول کی بدولت ہم ایک ناکردہ قتل میں محفوظ ہوتے ہوتے بچ گئے۔ لیکن یہ قصہ اپنی جگہ پر۔ اس لمحے اگرچہ مرسا مترو میں خاموشی تھی، تاہم طیور مترو سے ایک اڑتی سی خبر تھی کہ جنگ بہت دور نہیں۔ سڑک کے کنارے ہر چند قدم پر کسی یونٹ کے نام کا بورڈ تھا یا تیر کا نشان، جو صحرا کی وسعت میں کسی چھپے سپلائی ڈیپو یا ورکشاپ کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ مگر سب سے بڑا بورڈ جو نظر آیا کسی یونٹ کے بارے میں نہ تھا بلکہ مکھیوں کے متعلق تھا۔ اس بورڈ پر قاد آدم حروف میں لکھا تھا "Kill that fly", جو سراسر شجاعت کے منافی تھا۔ چنانچہ اسے پڑھ کر ہمارے غازی دلوں کو ندامت سی محسوس ہوئی کہ آخر مکھی مارنا کون سی مردانگی ہے۔ لیکن بعد میں جب ان صحرائی مکھیوں سے ہمارے قریبی تعلقات قائم ہوئے تو معلوم ہوا کہ جنگ میں مغز کشی ایک خاصا قابل فخر کارنامہ ہے۔ اس جنگ میں ہمارے سامنے 3 دشمن تھے: جرمن، اطالوی اور مکھیاں۔ جرمنوں کا معاملہ تو ذرا مختلف تھا، لیکن تجربے سے معلوم ہوا کہ ایک اطالوی کی بجائے ایک مکھی مارنا زیادہ نفع بخش ہے، کیونکہ حربی صلاحیت کے اعتبار سے ان ریگستانی مکھیوں کا مقام اطالویوں سے کسی قدر بلند تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بورڈ لگایا گیا تھا۔ ورنہ ہمیں ان غیر ملکی مکھیوں سے کوئی ذاتی اناد نہ تھا، یہ محض سیلف ڈیفنس کا تقاضا تھا۔ اگر ہم سے مکھیاں جیت جاتیں تو ہمارا وقت میدان جنگ کی بجائے ہسپتال میں گزرتا، یا شاید ہسپتال سے بھی ذرا آگے۔ مترو سے نکلے تو سیدی بارانی سے ہوتے ہوئے شام کو سلوم پہنچے۔ یہ مقام مصر اور لیبیا کی سرحد کے علاوہ امن اور جنگ کی سرحد پر بھی واقع تھا۔ رات وہیں جنگ کی طرف پیٹھ کر کے بحیرہ روم کے کنارے گزار دی، اور صبح درہ حلفایا سے گزر کر تبرک سے چند میل ادھر بلحمد کے مقام پر فروکش ہوئے۔ یہ ہمارے کارواں کی آخری منزل تھی، لیکن کوئی بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہماری منزل مقصود بھی تھی، کیونکہ اب ہم ریزرو بریگیڈ ہونے کی حیثیت سے میدان جنگ کے دروازے پر بیٹھے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ درون خانہ کیا ہو رہا ہے۔ صرف چند میل جنوب میں جرمن فوجیں ہمارے بریگیڈوں سے برسر پیکار تھیں۔ توپوں کی گھن گرج سے فضا میں ایک ہیبت ناک اور مستقل سی گونج تھی، جس میں شنوندگان گرامی یعنی ہمارے لیے کچھ تواضع کا رنگ نہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہر گولہ ہمارے سر پر ہی بار امانت ہلکا کرے گا۔ چنانچہ پہلی رات گولہ شماری میں ہی کٹی۔ دوسری رات کسی قدر مانوس ہونے لگے، لیکن مانوس ہونے کے بعد بھی ہمارا استعمال تو یہی تھا کہ جو ہی ضرورت پڑے ہمیں مقتل میں جھونک دیا جائے۔ سو ہماری دماغی کیفیت وہی تھی جو بقر عید سے پہلے ہر دور اندیش بکرے کی ہوتی ہے، اور بمشکل 2 ہفتے گزرے تھے کہ ہمارے بریگیڈ کی بقر عید آ گئی۔ یہ تقریب ہم نے جرمنوں کے ساتھ کس دھوم سے منائی، اس کا ذکر ذرا آگے آئے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملتے ہیں 10ویں باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔